بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کی رونقیں پہلے کی نسبت تھوڑی سی کم رہیں، اسی طرح عید کی رونقیں بھی تھوڑی سی کم رہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کیا اور گلے مل کے جو عید ملنے کا مزہ تھا وہ اس دفعہ تقریباً نہیں ہو سکا۔ آنے جانے سے بھی لوگوں نے تھوڑا سا گریز کیا، رشتوں کے ہاں کم لوگ گئے، مگر ایک سروے کے مطابق، مطلب ایک اندازے کے مطابق سسرال میں حاضریاں پھر بھی رہی ہیں، سارے ہی تقریباً جاتے رہے۔ خیر یہ مذاق کی بات تھی۔ ہم نے دیکھا گیا کہ چاند رات اچانک ہی ہو گئی اور وہ صبح عید اناؤنس کر دی گئی۔ لوگوں کو شاپنگ کرنے کا کوئی خاص موقع بھی نہیں ملا، ویسے بھی اتنے اچھے فائنینشیل سچویشن میں ہم لوگ نہیں تھے مجموعی طور پہ کہ ہم اس طرح جا کے شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی جن کو موقع ملا انہوں نے باقاعدہ شاپنگ کی اور ہم نے رش بھی دیکھے۔ کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہاں پہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے شہر کو بند کیا گیا تھا۔ ایسا عوام نے اپنے مطلب اس عید کے دنوں کی شاپنگ کے دوران بالکل یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے علاوہ لاک ڈاؤن میں نرمی برتی گئی پورے پاکستان میں۔ وہ پہلے کی طرح وہ جو سخت ایک جو لاک ڈاؤن تھا وہ اس وقت نہیں ہے، مگر پھر بھی 9 سے لے کے 5 بجے تک ہی جو بھی کام ہے اسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور زیادہ تر کام جو ہیں، زیادہ تر بزنسز وہ آج بھی بند ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم اس فیز سے آگے بڑھیں گے، کیسے یہ لاک ڈاؤن والی صورتحال بہتر ہوگی، اور کیا یہ بالکل صحیح لایا عمل ہے جو اپنانا چاہیے تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حالیہ جو ایک ریٹنگ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں 57,705 کیسز کرونا وائرس کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور جن میں سے 1,197 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ چائنا جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا تھا وہ اب 14ویں نمبر پہ آ چکا ہے، اور پاکستان میں اور چائنا کے بیچ میں تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ہی پیشنٹس کا فرق وہ رہ چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں۔ آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے اس موضوع کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نمبرز جو ہماری اسکرین پہ چلتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی رہنما ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ٹیچر ہیں، اور بھی انہوں نے مختلف شعبوں میں ماشاءاللہ ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ جناب رانا آصف حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم، پہلے تو سب کو اب تک کے ناظرین کو عید مبارک۔ آپ کو بھی گزشتہ عید مبارک۔ بالکل، اور اس باری عید جو تھی آپ نے ذکر بھی کیا انٹرو میں، مختلف پچھلی عیدوں سے کافی مختلف طور پہ گزاری گئی، ہاں، اور وہ حالات کا تقاضا بھی تھا، اور لوگوں نے کسی حد تک احتیاطی تدابیر اپنائی، لیکن اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کو سمجھ بھی سکیں۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا تو اس ٹائم پیشنٹ بڑے کم تھے، جی ہاں، اور ہم اس ٹائم یہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ پیشنٹ بڑھیں گے آہستہ آہستہ اگر بے احتیاطی کی گئی، اور فوراً اگر باہر سے فلائٹس جو ہیں آتی رہی تو پھر یہ چیزیں ایک انٹرنلی کمیونیکیشن بھی بڑھے گا۔ اور اس زمانے میں پیشنٹ بھی کم تھے، اور غالباً کوئی 20 سے 30 ڈیتھ ہوئی تھی جب پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ تو آج ایک ہمیں اچھی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کا بھی وقت مل گیا کہ اس کے بعد جب آج 57,000 کے اوپر ہم کھڑے ہیں تو اس میں کیا وجوہات ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ مزید اس کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ رانا صاحب، مطلب یہ نمبرز جو ہیں یہ تو بڑھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ہر ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے بہترین حکمت عملی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور جس میں کچھ جہاں
جو امیر ممالک ہیں یا کچھ جن میں کچھ ایک باقاعدہ ایک نظام ہے ہر جگہ پہ صحیح شفاف قسم کا، وہ ایک الگ طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کو الگ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے سامنے مطلب وہ جو سیکیورٹی پہ لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس کا محکمہ جہاں دیکھ رہا، تو ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بھی ماسک وغیرہ اس طرح نہیں لگائے ہوئے، ان کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے. ایک عام آدمی جس کو گلوز پہننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گلوز پہن کے گھوم رہا ہے. اور یہ اس طرح عام آدمی کی گلوز پہننے کی اور ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ نے اس سیکٹر میں ان ساری چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے جہاں پہ ضرورت تھی. ایک ڈاکٹر جس کا ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے بلڈ کے ساتھ ہے، اس کے پاس گلوز نہیں ہے پہننے کے لیے، شارٹ ہے یا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، 250 کی چیز 1500 کی ہو چکی ہے. اور ایک عام آدمی کے پاس جو ہے نا وہ ماسک اویلیبل ہے، ماسک کہہ رہا ہوں، گلوز اویلیبل ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ آپ کو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں یہ ثقافت کلچر جو ہے زیادہ ملے گا کہ جہاں جو ہے یہی چیز کا صحیح مقام پہ نہ ہونا. جو اور معافی چاہتا ہوں یہیں پہ میں ایک اور آپ کی اسی بات کے ساتھ، ہم نے کچھ تصاویر دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جس میں ایک ہاسپٹل میں ہمارے کچھ سیاستدان جو ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں نے وزٹ کیا تھا، تو اس میں وہ جو میڈیکل سٹاف تھا انہوں نے سرجیکل ماسک لگائے ہوئے تھے، وہ جو سستے 15-20 روپے کا ماسک، اب ہمیں اس کی قیمت کا پتہ چل چکا ہے 20-25 روپے کا. اور جو گیسٹ آئے تھے انسپیکشن کرنے کے لیے جن کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے نہیں تھا، سیاست کے شعبے سے تھا، انہوں نے KN95 ماسک لگائے ہوئے تھے جو ان کے پاس ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس. میں نے سیاستدانوں کے ڈرائیوروں کو، گارڈز کو جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ویگو میں، ان کو دیکھا ہے N95 ماسک لگائے ہوئے. اور بڑے بڑے ہاسپٹل میں دیکھا کہ وہ سرجیکل ماسک استعمال کر رہے ہیں جن کو اصل میں ICU میں یا جہاں پہ ٹیسٹنگ لیب ہے جہاں پہ ان کو ضرورت ہے. تو یہ بڑی ہماری بیڈ لک رہی اور بدقسمتی رہی. بلکہ کچھ میرے دوست فلاحی اداروں کے بھی میرے سے ناراض ہوئے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کے سٹاف نے کیوں یہ لگائے ہوئے ہیں N95. یہ تو میڈیکل ڈاکٹرز کا حق ہے ان کا کہ بہترین ان لوگوں تک پہنچے جن کو اصل میں ضرورت ہے. یہ کوئی فیشن نہیں ہے ماسک، یہ ایک بیماری سے بچنے کی کوشش ہے. 60 سے 70% جس میں ہم بچ سکتے ہیں، 100% تو کوئی چیز گارنٹی نہیں کر سکتی کہ آپ اس وائرس سے بچیں گے. اور یہ تمام جو ماسک ہو گیا، سینیٹائزر ہو گیا یا ڈس انفیکشن کے جو کیمیکلز ہیں، یہ صرف ایک کوشش ہے. باقی جو چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس سے محفوظ رہتے ہیں. تو ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے جو دلوں میں جو خوف و ہراس تھا وہ کرونا وائرس کی وبا کا، وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ جو ابھی صورتحال ہے ذرا اس پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے. ساؤتھ ایشیا کا آپ کلچر دیکھیں گے کہ جب بھی جنوبی ایشیا میں چیزیں آتی ہیں تو بہت ساری اس کے ساتھ کانسپیریسی تھیوریز بھی لے کے آتے ہیں. کہ ابھی آپ کو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب سازش ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی، اگر کوئی بند دریا کا ٹوٹتا ہے، اب وہ کوئی سازش سے توڑے اس دریا کے بند کو، یا وہ نیچرلی فلڈ سے ٹوٹے یا کسی ڈیم کی وجہ سے ٹوٹے، لیکن جب اس کے تباہ کاریاں ہوں گی اس سے تو سب متاثر ہوں گے. تو اب یہ وقت نہیں ہے کہ ڈیم کے ٹوٹنے کی تحقیق کی جائے کہ وہ سازش سے ٹوٹا ہے یا کسی وجہ سے ٹوٹا ہے. اب تو اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس وائرس کی، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات لینے ہیں. یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بحث سنی ہوں گی کہ ہر شخص جو ہے وہ پیتھولوجسٹ بنا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے مائکرو بایولوجی کا ماہر بنا ہوا ہے، وہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے. جی یہ کوئی کہتا تھا ٹمپریچر سے ختم ہو جائے گا یہ وائرس. اگر ٹمپریچر سے ختم ہو تو افریقی ممالک میں کیوں یہ اتنا پھیل رہا ہے؟ کوئی آپ کو بولے گا کہ یہ فلاں سبزی سے، ویجیٹیبل سے ختم ہو جائے گا، فلاں مسالے سے ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ تو یہ دیکھیں یہ بیکٹیریا نہیں ہے. پہلے تو لوگ اسے سمجھ لیں کہ یہ بیکٹیریا نہیں ہے، یہ وائرس ہے اور نیا وائرس ہے. ہر ملک نے اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں بنائی. کچھ ملک فیل بھی ہوئے، کہیں کامیاب بھی ہوئے. یعنی ویتنام جیسا ملک 10 کروڑ کی آبادی کا، چائنا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، کامیاب بھی ہوا. اٹلی جیسا ملک، وہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا. ہاں، اٹلی جیسا ملک، بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم، بیسٹ اسٹریٹجی کی کوشش، لیکن ناکام، ٹوٹل فلاپ ہوئے. تو یہ دونوں ماڈل بھی ہیں ہمارے پاس. اور ایک تیسرا ماڈل بھی ہے سویڈن کا کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ پیک کے اوپر ہیں. سویلائزڈ لوگ اتنے ہیں کہ لوگ وہاں پہ
ایک 10 روپے کی ببل یا چاکلیٹ بھی لیتے ہیں یا $1 کی یا 1 سینٹ کی بچوں کے لیے، تو وہ بھی 6 فٹ کی لائن سے دور لیتے ہیں. حالانکہ ایک آئٹم ہے وہ تو جا کے آگے کاؤنٹر سے فوراً لے لے، لیکن نہیں. بس یعنی کہ ایس او پیز کو صحیح معنوں میں فالو ایس او پی کو ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے شہروں میں فارمل سیکٹر میں شہروں میں تو لاک ڈاؤن ہم کر پائے، لیکن ہم جو انفارمل سیکٹر ہے مثال کے طور پہ سبزی منڈی وہاں نہیں کر رہے. سر یہاں پہ مجھے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے آپ سے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں، پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں. دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا آصف حبیب صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے. عید کے بعد لاک ڈاؤن کس طرف جانے والا ہے، کیا نرم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ذرا زیادہ سمارٹ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ہم نے سڑکیں بند کر دیں اور راستے بلاک کر دیے، لوگوں کو جو ہے گھروں پہ رہنے پہ مجبور کر دیا، دکانیں نہ کھولنے دی گئیں، مگر سبزی منڈی میں ہم نے کوئی کسی قسم کا ایس او پی کا استعمال نہیں ہوا. وہاں پہ سبزی منڈی میں استعمال ہوا جہاں مطلب 5 لاکھ لوگ آتے ہیں. اور پھر ہم نے اپنے کورٹس میں کیا ایس او پی فالو کی ہے. عدالت میں دیکھیں سٹی کورٹ میں 25,000 لوگ آتے ہیں، 6 گیٹ لگے ہوئے ہیں. 6 گیٹ میں آپ کے کتنے سینیٹائزر گیٹ ہیں؟ اور وہاں پہ کیا جو ہمارے وکلا تنظیمیں جو ہیں شاید میرے سے ناراض بھی ہوں، ایک شو میں نے پہلے بھی کیا کہ جو اپنے 50 لاکھ روپے ایک الیکشن کے ڈنر پہ خرچ کر دیتے ہیں. ایک ڈنر کی قیمت سے پورے سٹی کورٹ کو، ہائی کورٹ کو آپ جو ہے ڈس انفیکٹ نہیں کر سکتے. محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ نا. تو آپ ججز کو محفوظ کریں، آپ وکلا کو محفوظ کریں، سائلین کو محفوظ کریں. اور اگر آپ نے بازار کھولنے تھے، یہ طارق روڈ یا پنڈی کا کمیٹی چوک اگر آپ نے کھولنا ہے یا لاہور کی نارکلی کھولنی ہے، تو پھر آپ یہ 5 اسٹار ہوٹل کیوں بند کیے ہوئے ہیں جہاں کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے، جہاں سے لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے جہاں پہ، تو آپ وہ بھی کھولیں پھر. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے نا، یہ پالیسی نے انتہائی طور پہ آپ کو معاشی طور پہ بھی نقصان پہنچایا ہے اور صحت کے طور پہ بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے ہمیں سیاسی طور پہ بھی نقصان پہنچایا ہے. او پی ڈیز بند ہیں، او پی ڈیز بند ہیں جو اچھا پھر او پی ڈیز بند ہیں، اور جو بنیادی جو محکمہ جات ہیں، سماجی بہبود ہے، جو ہیومن رائٹس ہے منسٹری، یہ سارے محکمے آپ کے بند ہیں. جہاں پہ لوگوں نے انصاف لینا ہے، جدھر سے لوگوں نے مدد لینی ہے، جہاں سے زکوٰۃ لینی ہے، یہ محکمے آپ نے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ اسکول بند ہیں، بچے نہیں جا رہے، سٹاف بھی منع ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا. جی، اور عجیب سی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ تکلیف اس میں جو پرائم منسٹر بھی آپ نے دیکھا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، پولیس ہماری تو ہے، اس کو اگر اوپر سے کوئی آرڈر ملتا ہے نا کہ آپ نے 10 بندوں کو 5 بندوں کو نہیں کھڑے ہونے دینا، وہ ایک بندے پہ بھی جب کر سکتے ہیں. اور ان دنوں تھانوں میں رشوت بڑی، پولیس کی رشوت بڑی، اور آپ اس کا اندازہ لگا لیں جتنی 506B کی ایف آئی آر دھمکیوں والی جو پیسے والی ہوتی ہے، اس میں 50,000 پولیس کماتی ہے اس ایف آئی آر میں، 50 ہی کورٹ کماتا ہے. وہ ان دنوں بڑی، اور لوگوں سے ان کے بنیادی جو بیچاروں کے پاس جمع پونجی تھی لاک ڈاؤن میں، وہ بھی ان سے چھین لی. ایک یعنی سبزی کی گاڑی جو نکلتی تھی سوراب گوٹ سے، وہ 700-800 روپے دیتی ہوئی آتی تھی. کئی چینل نے شوٹ بھی کیا اس کو، پیکیجز بھی بنائے، لیکن دیکھیں چینل کب تک پیکیج بنائیں گے آپ؟ اوپر سے پالیسی چینل کا کام تھوڑے چینل کا کام چینل کو. اور دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن میں وہ یہ پولیس کی رشوت کے پیچھے بھاگیں یا عوام الناس کی چینل نیکی کریں، تو وہ ان کا وہ کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. نہیں وہ دیکھیں میڈیا کا ایک حد تک کام ضرور ہے، یہ جو چینلز اتنے بھی ہم اس طرح انویسٹیگیشن والے جو شوز وغیرہ ہوتے ہیں ایک حد تک ضرور ہو سکتا ہے، بالکل، مگر اداروں سے آگے بڑھ کے تو کام کرنا میڈیا کا کام نہیں ہے. بالکل ہے نا، وہ جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے جن لوگوں کا کام ہے ان ساری کرپشن پہ، ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا، ان کو چاہیے کنٹرول کرنا. اور یہ ویڈیو تو آپ دیکھیں انڈیا پولیس کی بھی آئی اور ہماری پولیس کی بھی آئی. ہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ایک اچھا قدم کیا کہ ایک ڈی ایس پی کو جو اس طرح کے کام کر رہے تھے شارہ فیصل کو، ان کو معطل سسپینڈ کیا، لیکن میں اس کو حال نہیں سمجھتا کہ ایک ڈی ایس پی جو ایویڈنس کے ساتھ پکڑا گیا وہ نہیں. آپ سب کے اوپر ایسا ویجیلنس کا نظام بنائیں. اگر 17 ایس ایس پی ہیں، 3 ڈی آئی جی ہیں کراچی میں، باقی پاکستان کی بات کریں، لوگوں کو آپ کی جو ریاست ہے اس سے سہولت ملنی چاہیے. آپ کی ایز اے چھتری کا کام کریں، لوگوں کو سایہ دیں، نہ کہ آپ لوگوں کو کانٹوں کا کام کریں کہ اس رمضان میں چاند رات کو غریبوں لوگوں کے بے گناہ بچے اٹھائیں، تانا میں ٹارچر کریں، ان سے 50,000 لاکھ منگوائیں کہ صبح چاند رات ہے. یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نہ تو وائز، میں اکثر ریلیجس لیڈر سے بھی میٹنگ کرتا ہوں کہ یار آپ کے خطبے جو ہیں وہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں لا پا رہے. ابھی آپ دیکھیں صدر پاکستان نے تمام علماء کرام کو بٹھایا
20 نکات ایجنڈے پہ ایگری ہوئے, جیسے ہی ایگری ہوئے وہی باہر آ کے آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا. جب آپ صدر پاکستان کے ساتھ ایگری ہوئے تھے 20 نکات پہ, تو ہر مذہبی عبادت گاہ میں اس کو پھر, ابھی میں انشاءاللہ کیمپین بھی کر رہے ہیں تاکہ, لیکن ہم تو کیا کریں گے, وہاں پینافلیکس لگا سکتے ہیں مسجدوں میں, ہم انہیں ایک چھوٹی ٹی وی سیز بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں عمل تو اپنے جو پیروکار ہیں ان سے انہوں نے ریلیجیس لیڈر نے خود کروانا ہے نا, کہ آپ پیروکار کریں, اللہ کی عبادت ضرور کریں, لیکن اللہ کی مخلوق کی جان بھی محفوظ رہے نا. تو اسی طرح یہ ہمیں تھانوں میں جس طرح وہ ایک ہی ہتھکڑی سے 50 لوگوں کو 20 لوگوں کو بھر کے سٹی کورٹ میں لا رہے ہیں, یہ تو دھجیاں اڑا رہے ہیں ایس او پیز کی. کووڈ-19 ایک طرف چیخ کے ہم کہہ رہے ہیں ہاتھ دھونے ہیں, ایک طرف ہر آپ نے دیکھا سوشل ڈسٹینس, چاروں سیلولر کمپنی جو ہیں پاکستان کی, وہ آپ میرے خیال کسی کو فون کرتے ہوں گے عید مبارک کا پہلے آپ یہ کہانی سنتے ہوں گے, اور تنگ آگے ہوں گے یہ کہانی سن کے بھی. تو یہ ایک طرف آپ ایک کہانی سنا رہے ہیں, دوسری طرف ایک پولیس موبائل میں ڈاٹسن جو ہوتی ہے اس میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو بھر کے لے کے جا رہے ہیں. یہ کون سے ایس او پی ہیں آپ کے؟ کیا ایڈیشنل آئی جی یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ چیف سیکرٹری یہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ تو عوام ادھر دیکھتی ہے, عوام کہتی ہے جب ریاست عمل نہیں کر رہی تو پھر ہم کیوں عمل کریں. سر بات کرتے ہیں اس بار, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, فہیم عباس صاحب کیسے ہیں؟ یحییٰ عرض کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. یحییٰ بھائی عید مبارک. یحییٰ صاحب عید مبارک آپ کو بھی, اور رانا صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. رانا صاحب تو بڑے کنسرن رہتے ہیں چیزوں سے, اور فہیم بھائی بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہوئی ہے جناب. تمام آپ کی ٹیم کو عید مبارک ہو, اور بڑے سیریس ایشوز پہ ہمیشہ پروگرام کرتے رہے. کوئی آپ نے اللہ کا شکر آج تک کوئی ایسی بےہودگی آپ کے پروگرام میں نے نہیں دیکھی. تو بات یہ ہے کہ فہیم بھائی بالکل رانا صاحب کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں ایس او پیز وہ بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے مطلب ایک چیز لوگوں کے لیے چھوڑ دی کہ بھئی آپ اس پہ عمل کریں, اور وہ جب نظر ڈالتے ہیں ان کے اپنے عمل پر تو نظر نہیں آتی کہ وہ ایس او پی کیا فالو کریں. اور دوسری ایک بات جو سمجھنے کی ہے نا, دیکھیں یہ مینجمنٹ کا کام ہے. اگر آپ جتنا شارٹ ٹائم کریں گے اتنے ہی لوگ رش پہ جائیں گے. آپ جب تک یہ چیزیں مینیج نہیں کریں گے نا, دیکھیں ہمیں نہیں دیکھنا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں دیکھنا ہے ہماری انوائرمنٹ, ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے لوگوں کی سائیکی کیا ہے. ہمیں اسی حساب سے اپنے ایس او پیز بنانے اور اسی حساب سے ہمیں چیزیں مینیج کرنی ہے. اب فرض کریں ایک بات ہے, آپ نے کہا کہ 3 دن بازار کھلیں گے اور 3 دن نہیں کھلیں گے, تو بھائی جب 3 دن نہیں کھلیں گے تو ہوگا کیا کہ وہی رش جو 3 دن جو آپ لاک کریں گے تو سارے لوگ اس پہ وہاں رش تو ڈیفینیٹلی, اگر رش مسئلہ بن رہا ہے تو رش کو بانٹ دیا جائے زیادہ دنوں میں اور زیادہ گھنٹوں میں. تو مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے فگرز پہ کہ جو کورونا کی فگرز ہیں وہ اور جو اس پہ جو دی جا رہی ہیں, اور میں خود قبرستانوں میں گیا, میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ یقین کریں کہ نارمل ڈیتھ سے بھی کم ڈیتھس ہو رہی ہیں. اب اتنے ڈوبیس چیزیں ہیں, جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, لوگوں کو آپ کلیئر پوزیشن نہیں بتائیں گے نا, تو پھر آپ لوگوں کے دل میں شک و شبہات پیدا ہوں گے. اور یہ جس طرح کی بیماری ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں احتیاط کرنا اور احتیاط کو عمل درآمد کرنا, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی مذاق سمجھیں اور آپ جو ہے خود تو عمل نہیں کر رہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ کرو. جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ تو ویسے بھی, ہمارے یہاں تو لوگ دیکھیں اپنی جانوں کی پرواہ ویسے ہی نہیں کرتے. تو یہ میرا رانا صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بیان کریے گا کہ آپ کی نظر میں, اگر آپ اتنا ماشاءاللہ آپ نے چیزوں کو دیکھا, آپ کی نظر میں ایس او پیز کیا ہونی چاہیے, کیا پریکٹیکل ایس او پیز کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ یحییٰ صاحب. وہی یحییٰ صاحب کا جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں کلچر کے لحاظ سے آپ نے یہ کٹ کاپی پیسٹ والا کلچر جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے تمام اداروں کے اندر. آپ صبح یورپ میں تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, میں امریکہ میں تھا وہاں تو کہ صبح فجر کے ٹائم دکان کھلے اور لوگ شاپنگ کر رہے ہوں. وہاں اسٹار بکس آپ کو پتہ ہے صبح ہی صبح کھل جاتا ہے, لوگ جاتے ہیں کافی پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بھائی پاکستان کا ایک کلچر ہی نہیں ہے کہ فجر کے ٹائم لوگ بچوں کی فراکیں اور جوتے لینے. آج فرسٹ ورکنگ ڈے ہے جی, یہ ٹائمنگ جو انہوں نے رکھی ہے, یہ ایس او پی کو میرے خیال ایس او پی یا قانون وہ بنایا جاتا ہے جس پہ لوگ عمل کر سکیں. وہ قانون نہیں بنایا جاتا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے قوانین وہ بنائے جاتے ہیں ایس او پیز جس میں لوگوں کو تنگ کرنے کی ہماری ذہنیت زیادہ ہوتی ہے, انٹینشن سے پتہ لگتا ہے ہماری. مثال آپ کو چھوٹی سی دوں, جو کورٹس میں عدالتوں میں بیل ہوتی ہے اس کے لیے ایک ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں. جج سنتا ہے بیل 1 بجے, بینک بند ہوتا ہے 12:30 بجے. جب 12:30 بجے وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ والا بندہ ہی چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ بندہ رشوت لے, جج بھی, پولیس والا آئی او بھی رشوت لے, پورا کورٹ بھی رشوت لے, صرف آپ کے ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹیفکیشن کی وجہ سے. کیوں آپ 3 بجے تک نہیں بٹھاتے اس بندے کو جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ بناتا ہے, تاکہ لوگوں کا کام اور ان کا بچہ رات جیل میں نہ گزارے, ان کی بہن, ان کا بھائی, ان کا رشتہ دار
تو اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے جو سسٹم یہ رکھا گیا ہے جو ٹائم. دیکھیں ہمارے ہاں معافی چاہتا ہوں ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا, ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ بڑے طاقتور پاورفل چیف جسٹس جو ہے نا ہمارے گزرے بھی ہیں اور ہمیشہ آتے بھی ہیں. جی جی. تو یہ جو انتہائی اہم سبجیکٹس ہیں جن پہ وہ ایک اشارے سے کام ہو سکتا ہے, ان پہ کبھی انہوں نے کام کرنے کی کوشش کوئی نہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے, دیکھیں 506 بھی ایک سیکشن تھا, انگریز نے اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے, وہ اس کو نہیں ختم کر پائے. پرائم منسٹر کتنے طاقتور رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جیل میں 11 سال رہے ہیں, مگر 11 سال آنے کے بعد 12ویں سال انہوں نے اس سسٹم میں کوئی تبدیلی لائی, پھر اس کے وکٹم ہوئے 20 سال کے بعد. اس کا مطلب ہے سسٹم تو وہیں کھڑا ہوئے نا. اڈیالہ جیل کے وہ ظلم جو میاں صاحب نے 99 میں دیکھے تھے وہ 2019 میں آ کے بھی وہی دیکھے انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ جو لیجسلیٹر ہیں انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا نا. یہ جس 61-62 کا شکار ہوئے ہیں آئین کے, کیا ہمارے چیف جسٹس کو نہیں پتا ہوگا 61-62 کیا ہے؟ یہ سب کو پتا ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنے گھر پہ آگ لگتی ہے ہر بندہ فائٹر سنگر خریدتا ہے, جب کسی دوسرے کے گھر پہ آگ لگتی ہے تو اس کو انجوائے کرتا ہے, اس کی سیلفیاں بناتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, اس کو اپلوڈ کرتا ہے. اس کو یہ تو بحثیت قوم جو ہے یہاں پہ یہ ایک ایشو سامنے آ رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے پولیس کے اعلیٰ افسران کے حوالے سے, اعلیٰ افسران کے امیر اور غریب کا اس وائرس کے حوالے سے جو مطلب اس کا سوچنے کا زاویہ وہ بالکل مختلف ہے. ڈسکریمنیشن بھی دیکھیں نا, ایک منسٹر کو ہوتا ہے اگر کووڈ-19 تو وہ اپنے گھر پہ رہتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ایک غریب کو ہو, اس کو اٹھا کے ایسے ایمبولینس میں لے کے جانا, اس کو ہیوملیٹڈ اور انسلٹڈ کرنا, اس کی پورے محلے میں ذلت کرنا, تو پھر جب جہاں یاد رکھیے گا فہیم بھائی امتیازی سلوک ہوگا نا وہاں قانون پہ عمل نہیں ہوگا. کہ ایک چیف منسٹر افطار پارٹی میں جاتا ہے اس کو کوئی اس کی سزا نہیں ہے, ایک غریب ہے اس کے گھر میں میت کا ٹینٹ لگا ہوا ہے, پولیس آ کے 10,000 رشوت لے آتی ہے. تو یہ وہ ظلم ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. اور اعلیٰ افسران تو پہلے ہی لوگوں سے نہیں ملتے تھے, ابھی تو ان کو بہانہ مل گیا. جتنے اوپر پاور میں لوگ بیٹھے ہیں ابھی تو ان کو بہانہ کووڈ-19 کا مل گیا. اب تو غریب آنے والے دنوں میں اور ظلم بڑھے گا, کیونکہ اب غریب تفریق بڑھے گی. جو ایلیٹ لوگ ہیں ان کے پاس تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک چیز کہ سندھ حکومت نے سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ کون سا چنا جو 1 ارب روپے کی رشوت لیتا ہے, سب رجسٹرار آفس, جہاں پہ مکانوں کی رجسٹر ہوتی ہیں, پلاٹوں کی. ہاں اس کے لیے کوئی SOP نہیں ہے, وہ کھول دو بھئی. آپ کو وہ محکمے کھولنے چاہیے تھے جہاں سے غریب کو ریلیف ملتا ہے. آپ نے سب سے پہلا محکمہ کون سا کھولا, سب رجسٹر آفس, تاکہ رجسٹریاں ہوں, روز کی رشوت جو ہے وہ تو آئے. پھر آپ دوسرا کھولیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تاکہ وہاں سے کوئی مکان کی چھت ڈلے, کوئی پیسے ہیں. تیسرا آپ کھولیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری, جہاں سے آپ کو رشوت آنا شروع ہو جائے. اور ساری بھائی اس سے آپ کی اسٹیٹ اور ہماری پریورٹیز ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہماری پریورٹی ویلفیئر لوگوں کے ادارے کھولنے کی ہے یا رشوت بیس ادارے کھولنے کی ہے. اچھا ران صاحب, آپ نے ایسی خبریں سنی ہیں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کسی نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں وہ یا میرے جاننے والے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں اور اس کو کرونا وائرس کا یہ بتا دیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مرے ہیں یا ان کا انتقال ہوا ہے؟ جی ایسی ہمیں خبریں سنی آپ نے؟ خبریں بھی اور فون پہ بھی ہمیں کمپلین لوگوں کی موصول ہوئی, لیکن ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں کوئی اس پہ ایویڈنس یا شواہد اگر آپ مہیا کریں, اور یہ پیسے لین دین کی کس شخص نے کی ہے بات, اور وہ کس موڈ میں آپ کو پیمنٹ کرے گا یا کیا وہ اس کا طریقہ کار ہوگا, تو اس میں پھر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن خبریں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ڈاکومنٹریز یہ چیزیں لوگ خود سے وہ کہہ بھی رہے ہیں, خود سے جن کا کوئی اپنا عزیز, لوگوں کا کہنا ہے ہمارے ہاں بات کا بتنگڑ بھی بن جاتا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہ اور اس سے مجھے کوئی حکومت پاکستان کو اگر کوئی فائدہ ملنا ہو تو شاید اگر آپ دیکھ لیں جتنے ممالک ہیں دنیا میں, تو پھر تو امریکہ کو سب سے زیادہ فائدہ ہو کہ وہاں تو 98,000 کا فگر ہے. پھر تو سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہونا چاہیے, تو کیوں ان کے ایڈمنسٹریشن پروگرام پریشان ہے, ان کا 5% GDP گر گیا. ویسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو, کون پیسے دے سکتا ہے کہ ہمارے فرض کریں اگر 2,000 کی جگہ یا 1,000؟ نہیں, غریب کا تو بندہ مرتا ہے. آپ یقین کریں پاکستان میں اس کے پاس یونین کونسل کو 5,000 رشوت ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی, پاکستان میں 1,000 رشوت ہے پاکستان میں برتھ سرٹیفکیٹ کی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی 5,000 رشوت دینے کے پیسے نہیں ہیں. لوگ کئی مہینے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کے والد کی چیزیں یا کوئی بینک میں 1,000 2,000 10,000 پڑا ہے تو ان کے نام ہو جائے,
تو وہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, کیا خیال ہے, ورنہ تو وہ غریب لوگ سب اپنی میتیں اگر $5,000 میں بکے مثال کے طور پہ تو وہ کوئی 6-6.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے, تو وہ تو غریب تو 6.5 لاکھ دے دے, کوئی یہاں کورونا میں ڈال دو. اچھا, ایک طبقے کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہاں یہ جو اتنی زیادہ ڈیتھ ریٹس ہم دیکھ رہے ہیں, 1,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اموات کا شکار ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, اس میں بھی یہ لوگ اسی طرح انہوں نے پیسے دے دے کے وہ اس کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں لوگ, ورنہ تو کرونا وائرس کا کوئی چکر نہیں ہے پاکستان میں, کچھ نہیں ہونے والا. کافی چیزیں دیکھیں, ابھی اس کے سوالات کا جواب آئے گا. ہسٹری جو ہے نا وہ بڑا ایوولوشن سے اور دیر سے جواب دیتی ہے. ہسٹری کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ دیر سے جواب دیتی ہے, فوراً جواب نہیں ملتا. اب ایک ڈاکٹر فرقان ہے, وہ ایمبولینس میں گھومتے ہیں, انہیں 5 ہاسپٹل میں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ انہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا. جی ہاں, ایک طرف پی ڈی ایم میں پریس کانفرنس کرتا ہے کہ 50% سے زیادہ وینٹیلیٹر پاکستان میں خالی پڑے ہیں. انڈس ہاسپٹل پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس روم بھی خالی تھے, یہ چیزیں خالی تھی. تو بس سوالات اٹھتے ہیں. پھر ایک خبر آتی ہے کہ جناب کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے اس وقت کرونا کے حوالے سے پیشنٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ایک اشتہار چلتا ہے کہ ہمیں XYZ گلشن میں یا فلاں جگہ ہاسپٹل ہے, ہم کرونا کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں زکوٰۃ اور خیرات دی جائے. ہاں, ساتھ کرونا وارڈ بھی دکھاتے ہیں اوپر, بے شک وہ کوئی چھت پہ ہی قائم کی ہو انہوں نے. لیکن یہ سارے سوالات ان کو ریگولیٹری کس نے کرنا ہے؟ ریگولیٹری کے ادارے کون سے تھے جو آپ نے تباہ کر دیے؟ PMDC, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, بالکل تباہ ہے. آپ کبھی ان کے PMA کے لوگوں کو بلائیے گا شو میں, آپ کو بتا دیں گے کیا اسٹیٹس ہے اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ریگولیٹری ادارے تھا ہیلتھ کیئر کمیشن, اس کے اتنے آپ نے سربراہ چینج کر دیے کہ جتنے لوگ کپڑے نہیں بدلتے. تو اتنی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے نا. تو یہ چیزیں جب ریگولیٹری کے ادارے ہیلتھ کیئر کمیشن, PMDC جب یہی موجود نہیں ہے تو پھر وہ کون کرے گا رکھوالی ہے؟ عوام تو کوئی احتساب نہیں کر سکتی نا. تو یہ, اور دوسری بات یہ بڑا دیکھنا ہے کہ جو کووڈ-19 کی آڑ میں کہیں یہ فلاحی خیراتی اداروں نے منی لانڈرنگ تو نہیں کی, ٹیرر فائنینسنگ تو نہیں کی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ سارا جو ہے وہ کووڈ-19 کے چکر میں, یہ کانسپریسی ہو سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کو نظر رکھنی چاہیے اس کے اوپر, صحیح, اور ہمارے اداروں کو بھی. یہ دیکھیں کیونکہ مسائل تو بے انتہا ہے اور بے شمار مسائل ہیں, آپ ان کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. دیکھیں حل ہو سکتا ہے اگر چاروں چیف منسٹر جو ہیں, ایک بھی آپ نے چاروں چیف منسٹر کو صدر وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ہونی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے. 4 چیف منسٹر بیٹھے ہو, ایک بیچ میں پرائم منسٹر بیٹھا ہو, پھر میں سمجھتا ہوں میسج لاؤڈر اور کلیئر جائے گا. اچھا, اور ایسے موقع پہ کیا اختلافات وفاق اور صوبائی حکومتوں کے بیچ میں ہونے بنتے نہیں ہیں, بنتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں واضح ہوتا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. نہیں, کہتے ہیں نا کہ وہ جنازہ پڑا ہو نا تو بڑی بڑی دشمنیاں لوگ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت سیاسی اختلاف تو بہت چھوٹی چیز ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کریں. تو سب لوگ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک لاؤڈر اور کلیئر میسج جانا چاہیے. اور ہمارے میڈیکل پروفیشنز کے بھی لوگ جو ہیں نا وہ چیزوں کو ایگزاجریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اچھا ابھی فیکٹ کے حساب سے بات کریں. صحیح, کیونکہ جو پریڈکشن تھی کہ 25,000 ڈیتھ ہو جائیں گی مئی میں, 25 مئی میں کہاں ہوئی ہیں ڈیتھ؟ ایسے نہیں ہوتا. ہمارا کلچر, ہماری ثقافت, ہمارے معروضی حیات اور وائرس کی پاکستان میں نوعیت, یہ سب چیزیں سب ممالک میں ایک نہیں ہو سکتی. جی ہاں, وائرس کا رویہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, ان جگہوں پہ مختلف ہے. اچھا اب سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. جانے سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے مسرت نیازی صاحبہ وہ مہمان ہوں گی, اور وہ ذرا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم ان سے سوال بھی کریں گے. تو ایک سوال ان کے لیے چھوڑ جائیں, جو آئیں گے تو ان سے ہم وہ سوال ضرور کریں. دیکھیے سوال ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ ڈالنے سے بہتر ہے. جو چیزیں خرابیاں ہیں جہاں ہیں اسے تسلیم کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں, اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی ایسا کنٹروورشل بیان نہ دیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں تنازع کھڑا ہو. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ریحان صاحب, آپ تشریف لائے اور ایک اچھا سیشن رہا ہمارا, اچھی گپ شپ رہی. اور رمضان کے بعد شو کر رہے ہیں ہم لوگ, تو چائے ہماری ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے, ہم نے کسی نے چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. بالکل عادت بھی نہیں ہے. اور جو مسجدوں میں جو لوگ جائیں عبادت کریں, فہیم بھائی آپ بھی میسج ان کو دیں کہ وہ SOP پہ, صدر پاکستان کے SOP پہ عمل کریں جو ان کے SOP ہیں. بالکل صحیح. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے.
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا, تھوڑا سا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم آ رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں کس طرف ہم جائیں گے اور کیا کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے جتنے بھی مریض ہیں ہم ان پہ قابو پا سکیں گے, ان کی تعداد جو ہے وہ روک پائیں گے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے بھی ہے اور سماجی کارکن بھی ہیں. محترمہ مسرت نیازی صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. طبیعت ٹھیک ہے؟ گزشتہ عید مبارک آپ کو. تھینک یو, آپ کو بہت شکریہ. اچھا مسرت صاحبہ, لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت سارے ایسے کاروبار بند ہیں جو کھولے جا سکتے تھے اور کھولے جا سکتے ہیں. کچھ ورکنگ آورز جو ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں, اور وہ آخری جو گھنٹے لاک ڈاؤن مطلب 5 بجے سے پہلے جی سندھ میں وہاں پہ اس قدر رش بڑھ جاتا ہے, اور جن جگہوں پہ مطلب کچھ دکانیں وغیرہ مارکیٹس وغیرہ کھلی ہوئی ہیں وہاں بھی کوئی ایس او پیز کا خاص اس طرح خیال نہیں رکھا جا رہا. لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ جو ایک خوف تھا کرونا وائرس کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس وقت. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی وائرس کوئی نہیں گیا, ہمیں گلا بنی ہے, تو یہ سب جعلی کیسز ہیں, ایسا ہے, پتہ نہیں اپنی ہر ایک کی منطق. کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے, میں چاہوں گا ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو فہیم بھائی یہ چیز کہنا بہت ہی غلط ہے کہ جعلی ہے یا کچھ نہیں ہے کرونا, ایسا کچھ بھی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو دیکھ لیں تقریباً 57,000 سے ابو کیسز ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, اور جب اتنے کیسز ہیں ہمارے پاس اور اتنا سب کچھ ہے تو یقیناً ہے, اور اس کو ہم کیسے اس سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کیسز نہیں ہیں بالکل. ہاں, یہ چیز ایک الگ ہے کہ ہم وہ قوم بنے کہ اگر ہسٹری میں لکھا جائے کہ پاکستانی قوم نے اس کرونا جیسی وبا کا مقابلہ کیا تو وہ کس طرح سے کیا, وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے. ہم لوگ اس چیز سے غافل ہیں, اور یہ غفلت جو ہے نا ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے اپنے مستقبل کے لیے, ہمارے اپنے فیوچرز کے لیے بری ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں سیو کر رہے. دیکھیں, اگر ماں ہونے کے ناطے میں کہوں تو میرے لیے فرسٹ پرائرٹی میرے بچے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ میری جیسی ماؤں کو دیکھ لیں کہ جس کو وزیر اعظم صاحب اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے جی, آپ نے کیا لوگوں کے لیے بہت اچھا اسٹیپ, میں کہوں گی تمام گورنمنٹس کی طرف سے اگر ہوا ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹ کتنا ہوا وہاں اگر مجھے نظر آیا, جتنا جو میں نے ٹی وی میں فوٹیج دیکھی یا سوشل میڈیا پہ دیکھی, تو وہاں پہ لیڈیز اتنی تھی جو ماں اپنے بچے کو بچا رہی ہوتی نا, وہ ماں جو ہے نا, وہ ماں خود جو ہے نا وہ چیزیں اپنے پیسے دے کر وہ وبا جو ہے نا گھر لے کر آ رہی تھی. تو یہ بڑی مطلب پینک والی بات لگتی ہے. اچھا دیکھیں, جو ہماری حکومتی وہ سارے سٹرکچر ہیں ان کی جانب سے, ابھی بران صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم اے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے, ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آدھے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ڈاکٹر فرقان جن کو وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے آیا سامنے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح کے نہ جانے کتنے کیسز ہیں. ہسپتالوں میں لوگ کرونا سے متعلق جو پیشنٹس ہیں ان کو لے بھی نہیں رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ آج بھی ایس او پیز پورے کرنے کے لیے انتظامات موجود نہیں ہیں. تو یہ سارے ایک مکس سی کہانی نظر آتی ہے. اس میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایس او پیز بھی فالو کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں وہ تو کریں. دیکھیں, میں بتاؤں فہیم, جو فیلئر جو میری جو اپنی نظر کے اندر ہے, میرے اپنے اس میں ہے, آپ کی ذاتی رائے جو میری جو ذاتی اپنی رائے ہے اس میں یہ کہ یہ فیلئر گورنمنٹ سے زیادہ ہم جیسے لوگوں کا ہے, عوام کا ہے. کہ عوام کا فیلئر یوں ہے کہ اب ہم کہیں کہ کہیں ہمارا پولیس اہلکار کھڑا ہوا ہے تو ہم فوراً اس کو دیکھ کے ماسک لگا لیں, یا میں اگر اپنے گھر
کے اندر جا رہی ہوں اور میرے لیے مسٹ ہے کہ انٹری کے وقت یا میں اپنے گھر میں انٹر ہو رہی ہوں تو جی وہاں پہ اگر کوئی اہلکار موجود ہے تو میں ماسک اس صورت میں لگا لوں, میں گلوز اس صورت میں پہن لوں. بھائی وہ بیماری ہے جس کے لیے آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑ رہا, جس کے لیے آپ کو سوشل ڈسٹنس خریدا نہیں جا رہا, آپ کو کرنا ہے, آپ کو گلوز پہننے, آپ کو ماسک پہننا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں, کوئی اتنی بڑی اس طرح کی بیماری نہیں کہ جس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے علاج کے لیے, کیونکہ اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہے. جب علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہے اور آپ کے لیے اللہ نہ کرے جس طرح سے تعداد ہمارے ملک میں پہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے, اور زیادہ بڑھی بھی کب ہے جب ہم نے تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن دی ہے, تو اس کے بعد فہم دیکھ لیں تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. جو کٹس کے حوالے سے ملی جلی رائے آ رہی ہے کہ آپ یہاں کسی بھی ایک شخص کا ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کریں اور اس کا وہ پازیٹیو آ جائے گا, دوبارہ کریں نیگیٹو آ جائے گا, پھر ٹیسٹ کریں پھر پازیٹیو آ جائے گا, وہ کٹس بھی الگ الگ ریزلٹس بتا رہی ہیں, اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ فہم دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, یہ میں بڑا کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے بغیر دیکھیں اس وقت جو ہے نہ کسی قسم کی پوائنٹ اسکورنگ ہونی چاہیے نہ پولیٹکس ہونی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پولیٹکس کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے زندگی آپ کے پاس پڑی ہے, تو اس کے لیے یہ کہ دیکھیں کٹس ہمارے ہاں تو تیار نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اور یقیناً ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہیں اور لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ نہ کہیں ہم کہ جی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, یقیناً گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ایسا ہے. ابھی میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ ایک شوکت خانم کا اچھا نام اچھے کاز کے لیے بنایا گیا. میں اس پہ کوئی اس قسم کا نہیں کہوں گی, بلیم گیمنگ کر ہی نہیں سکتی, میرے جیسی تو بندی کم از کم یہ نہیں کر سکتی ہے, لیکن اس پر بھی یہ ہوا ایک بندہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فلان لیب سے کروائی تو وہاں نیگیٹو آیا, 2-3 لیب سے کروائی اور وہاں پازیٹیو آ رہا ہے. تو اسی طرح یقیناً کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوگی, لیکن اس چیز کے لیے شوکت خانم پہ نہیں ہے, یہ کٹس پہ سوال ہے. میں نے آپ سے لفظ کیا, میں نے آپ کو فرسٹ ہی کہہ دیا کہ کٹس جو ہے نا ہمارے ہاں ہم مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے, تو یہ کٹس کا فالٹ ہے کہ فالٹ یقیناً میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو تیار کر رہے ہیں, ہم اگر تیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. یہ خدا نہ خاص, پھر میں نے آپ کو کیوں کہا گورنمنٹ ہاسپٹلز کا کیوں کہہ دیا کہ جی وہ ایک سوشل میڈیا میں بھرمار ہو جاتی ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ہو گیا, گورنمنٹ کے ہاسپٹلز پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں, یا پھر اگر سوشل میڈیا پہ چل گیا تو شوکت خانم پہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیز زیادتی ہے, کسی صورت میں بھی زیادتی ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کٹس اچھی ہوں, نہیں ہے تو جہاں سے لائی جا رہی ہیں ان کو بہتر کیا جائے. یہ تو معاملات ساتھ ساتھ ہی ہیں, اللہ کرے انشاءاللہ کہ اللہ کی ذات بہتر یہ وائرس ختم ہو جائے یہاں سے, اللہ کرے, اور ہم لوگ اس سے بالکل محفوظ ہو کے اور روٹین کی لائف جو ہے وہ شروع کر سکیں انشاءاللہ. مگر کچھ ادارے, کچھ کاروبار, کچھ جگہیں ایسی تھیں جن کو شروع کیا جا سکتا تھا. ابھی ریان صاحب نے وقفے سے پہلے انہوں نے کہا کہ درزی, ایک درزی خود ہے, ایک ساتھ شاپ ہے, یا الگ الگ بیٹھ کے کپڑے سی رہے ہیں, کم از کم ان کو دکانیں کھولنے دیتے. کوئی مطلب بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کام ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں میں بتاؤں فہیم, اب بھی ہمارے پاس جو اگر اکارڈنگ ٹو دا SOPs دیکھا جائے تو نہیں وہ رکھا گیا خیال. اگر ہم یہ کہیں نا کہ درزی نہیں کھلے یا فلان چیز نہیں کھلی, تو سب سے پہلا جو اچھا اور پازیٹیو ایفیکٹ جو تھا جو بچوں پہ تھا, کیونکہ وہ ارننگ کرنے والا تو ادارہ نہیں ہے نا, بچوں کے لیے کیا کیونکہ ان کو کوئی تکالیف نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر آپ کہو نا کہ درزی, اسی طرح سے اگر درزی متاثر آپ کہہ رہے ہیں, اس کے پاس بھی اسی طرح سے لوگوں کا رش ہے, اس نے پراپر ماسک نہیں لگایا ہوا, پراپر چیزیں, کوشش کی گئی کہ تمام چیزوں کو ایک دفعہ پراپر بند کر کے اس چیز کو اسی طرح ختم کیا جائے جہاں سے شروع ہوا, روحان سے. دیکھیں انہوں نے پراپر بہتر انداز سے لاک ڈاؤن کیا, بہتر انداز سے SOPs کا پہ عمل کیا, اس پہ امپلیمنٹ کیا, تو بہتری آئی نا. ہمارے لوگ چائنیز نیشن میں اور پاکستان کی نیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو حکومتیں ہیں عمل درآمد کروانے والے اداروں میں اور ہمارے عمل درآمد کروانے والے اداروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں یہاں پہ انہوں نے ایک دودھ کی دکان کے باہر, ایک گروسری کی دکان کے باہر ایسے رینجرز والے آئے, انہوں نے آ کے ایسے دائرے لگا کے چلے گئے, سرکل لگا کے, کہ یہاں پہ ایک کھڑا ہوگا, دوسرا شخص وہاں کھڑا ہوگا, اور اتنا ڈسٹینس آپ نے مینٹین رکھنا ہے.
اتنا ہی کر سکتے ہیں وہ. بالکل. اس کے بعد وہ گئے, لوگوں کا جیسے من چاہا وہ ویسے کھڑے رہے. کم از کم ہمیں ان دائروں کے ساتھ کیا ایک ڈنڈے کی بھی ضرورت تھی, یا مطلب ایس او پیز آپ حکومت کی سطح سے دیکھا جائے تو وہ پورے نہیں اس طرح. نہ آپ کو یہاں مارکیٹ میں سینیٹائزرز مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر سینیٹائزرز مل رہے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی لیب کی کہ اس کے اندر اتنی الکوہل ہے جو جراثیم ختم کر سکتی ہے. پھر وہ دوسرے جو برانڈ بڑے روایتی ہمارے برانڈز ہیں, ان ناموں ڈس انفیکٹنٹ برانڈز, 2 نمبر چیزیں ان کی طرف سے بھی مل رہی ہیں آج, ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. آپ نے ماسک اور جو 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 بیسک سینیٹائزر جو ان کے جو ایس او پیز ہیں ان کو آپ نے پورا کیسے کروایا, آپ نے خود پرووائڈ کیا ہے مجھے بتائیں. گورنمنٹ کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے وہ صابن کی گاچیاں وہ دے رہے تھے, اور اس کے علاوہ ایک جو ماسک میں نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, نہیں گورنمنٹ آف پاکستان نہیں, مسلم لیگ کی جانب سے وہ ایک حسن صاحب میرے پاس آئے تو جاتی دفعہ وہ انہوں نے ڈبے گاڑی سے نکال کے دے دے, بھائی یہ ایس او پیز کے وہ سرکار کی طرف سے ڈبے آئے. فائن 2-3 ڈبے تھے وہ لڑکوں نے لیے, ایک وہ میرے پاس جو اس نے مجھے دیا میں نے وہ سیکیورٹی گارڈ کو دے دیا. خیر اس نے میرے سامنے ہی کھولا, اندر سے جو ماسک نکلا وہ اس کے اندر 3 تہیں کیا, اس میں 2 تہیں بھی نہیں تھی, ایک سنگل بہت ہی کوئی معمولی سا ماسک تھا جس سے مٹی نہیں رک سکتی تو وہ وائرس روکن پھرنے ایسی. اس کے بعد ایک بہت ہی سستا سا ایک صابن اور ایک سینیٹائزر کی بوٹل تھی, کچھ نہیں تھا. اور جو سامان تھا وہ بھی ناکافی تھا, صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ ہاں میں نے یہ سارا کچھ کر لیا, اب میں محفوظ ہوں, اور اوریجنلی اب محفوظ نہیں ہے. مطلب یہ اگر ایس او پیز ہیں کوئی تو انہیں امپلیمنٹ کروائیں. دیکھیں فہیم بھائی, میں ایک چیز پھر بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ امپلیمنٹ, دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رینجرز آئی اور اس نے بڑے سرکل لگائے, کر سکتے ہیں وہ, دیکھیں سرکل لگائے. ادارے جو ہیں وہ اس طرح ہی کر سکتے ہیں. زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنا آپ دکھاتی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو ڈنڈا لے کے اور آپ کے گھر کے بندے یا چوکیدار ہے یا ماسی ہے یا آیا یا کوئی بھی ہے, وہ اس وقت کام کرے گی, ادروائز نہیں کرے گی. دیکھیں خوف خدا رکھیں, اور جب تک ہم اپنی اس ماں سے, پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے, جب تک ہم اپنی ماں کا خیال نہیں کریں گے, ماں کا خیال اسی صورت میں ہوگا نا, کیونکہ ماں کا خیال آپ کہیں گے کیسا ہے, بھائی ماں کا خیال ہے کہ ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے, پہلے بڑا غریب ملک ہے ہمارا, تو جب تک یہاں سے کرونا کی وبا کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک لاک ڈاؤن رہے گا. دیکھیں لاک ڈاؤن نہ رکھا جائے, دیکھیں فہم ضرورت نہیں ہے, عام لوگ جائیں, ٹھیک ہے, اپنے جیسے جابز پہ ہر جگہ آپ بھی آئے ہو نا, آپ نے ایس او پیز کا خیال رکھا, میں بھی آئی ہوں آپ کے پاس, ایس او پیز کا میں نے خود جب تک خیال نہیں کرنا, وہ قوم کبھی بھی نہیں سدھرتی ہے. جو شخص اپنے لیے پازیٹیو سٹیپ نہیں اٹھاتا ہے فہیم, وہ دوسروں کے لیے کیا اٹھائے گا. دیکھیں مجھے فرض کریں کہ مجھے اپنوں کا خیال نہیں ہے, تو کم از کم آپ کا ہی خیال ہو جائے کہ میں کہوں کہ آپ نے کھانا اچھے سینیٹائزر نہیں ہے, اچھا صابن نہیں ہے. بھائی ہر غریب ہو یا امیر ہو, اس کے گھر میں صابن اور پانی عام بندے کے پاس ہے, اور ضرورت بھی ہے ہماری, تو اس کے اندر ہاتھ دھونے میں ہمیں کیا قباحت ہے. اب میں فرض کریں یہاں, اچھا نہیں دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, آپ نے مطلب یہ جتنے سارے یہ گلو سے, سینیٹائزر سے, ماسک کپڑے کا گھر میں بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ آپ کہیں بھی دھو سکتے ہیں, اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. اب کاروبار کھولنے کی طرف آئیں. کیا 5 بجے تک اگر لاک ڈاؤن رہتا ہے, مطلب 5 بجے تک جو ہے نا وہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ کچھ بھی جائیں, مارکیٹ میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں, آپ کچھ جو خریداری کرنی ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں, مگر وہ سارا رش 5 بجے سے پہلے اکٹھا ہو جاتا. ابھی آپ نے مطلب ابھی ہمارے سے کالر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن اگر دکان کھولنے کا آپ نے اگر کہا ہے کوئی کاروبار کھولنے کا, تو وہ سارا 4 دن, تو وہ سارا رش 1 ہفتے والا وہ 4 دن میں شفٹ ہو جائے گا. اب ادھر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, کیسے آپ مانیٹر کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں بھائی, اگر ہم نے بہت زیادہ ضروری چیزیں, ضروری اشیاء جو لینی ہے وہ بالکل ہم لیں, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی چھٹی ہے فلاں, وہ سوتے رہ جاتے ہیں.
جب اٹھتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے جی 4 بجے یا 3 بجے چلیں جی ہم اسٹورز کی طرف چلے جائیں. تو یہ روٹین تھوڑی سی ہمیں خود کو بدلنی ہوگی, بدلنے کی ضرورت ہے, روٹین بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ وائرس جو ہے نا یہ دنیا کے نظام کو بدل دے گا اور بدل چکا ہے, آیا ہے, یہ صحیح ہے, بدلنے آیا اور بدل چکا ہے وہ. جب تک اس پر ہم اس کو خود سے یوز ٹو نہیں کریں گے. اب ہم یہ کہہ لیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پاس موبائل ہونا لازم ہے, ہم بھولتے ہی نہیں ہیں موبائل کو. صحیح ہے. ہم گاڑی کی چابی کو نہیں بھولتے, ہمیں پتہ ہے ہم نے جانا ہے کس طرح سے. صحیح ہے. اسی طرح سے اب گھر سے جب ہم نکلیں گے تو سمجھ لیں گلوز, ماسک اور سینیٹائزر یہ بھی اتنا ہی نیسیسری ہے جتنا ہمارے لیے موبائل یا گاڑی کی چابی ہے. تو یہ چیزیں ہم جب تک نہیں کریں گے, ان چیزوں کا عادی نہیں بنائیں گے, ہم اپنے گھر خدا نہ خواستہ یہ وائرس بغیر کسی ہیل و حجت کے گھر لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی یہ تو صحت کے حساب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اس طرح ہم معاشی طور پہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں اور اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے مسرت نیازی صاحبہ سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں مسرت نیازی صاحبہ, جن سے ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے. کرونا وائرس سے متعلق بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی آنے والے دنوں کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ جو میکسیمم کر سکتے ہیں, سب سے آسان آپ نے کہا کہ ہاتھ دھوئیں بار بار اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہ ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ صاف رہنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہماری تو جو روٹس ہیں وہ یہی کہتی ہیں ہمیں کہ آپ کو مطلب صفائی نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں, بالکل صاف رکھنا ہے. طہارت کے حوالے سے کافی ہمیں بریفلی بتایا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو صحت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, معاشی طور پہ میں جس طرح میں نے ابھی درزیوں کے حوالے سے بات کی, میرے ذہن میں اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. آپ نے ایئر لائنز کھول دیں, آپ نے ریلوے جو ہے ٹرینز وغیرہ یہ سسٹم کھول دیا, پبلک ٹرانسپورٹ یہ کب کھلے گی؟ اب کیا ہر شخص کے پاس یہاں پہ موٹر سائیکل ہے یا ہر شخص کے پاس کار ہے؟ نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں. ایک تو آج تک ہم مطلب صوبہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, پاکستان بھر میں بات کرتے ہیں, شاید پنجاب میں کچھ سسٹم پبلک ٹرانسپورٹ کا بہتر ہے. ایک تو نظام اتنا برا ہے, پھر اس نظام کی ہمیں کم از کم ضرورت ہے. لوگ کیا کریں گے, کیسے آئے جائیں گے, اس بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں آپ؟ فہیم, جہاں تک آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کا کہا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ اوورآل پورے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میجورٹی رن کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر رن کر رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلنا بہت نیسیسری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ مطلب ٹرانسپورٹ منسٹر سے ملے بھی ہیں, باتیں بھی ہوئی, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور سب سے ہوا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ایس او پیز کے اکارڈنگ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی یہی ہوگا کہ وہ سیٹ بائی سیٹ یا سوشل ڈسٹنس کا جو خیال ہے اس میں ایشوز ہوں گے, یقیناً ہوں گے. لیکن یہ بھی نیسیسری ہے, آپ کا ویلڈ کوسچن ہے کہ بالکل بہت ضروری ہے, ہر ایک کے پاس جاب پہ پہنچنے کے لیے اپنی ذاتی کنوینس نہیں ہے. لیکن وہ موبائل پہ بک کروانے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وہ بھی ختم ہوئی بھی ہیں. مطلب وہ تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, لوگوں کو پہلے عادی بنایا گیا, لوگوں کے کام وام رکے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر فرض کریں ہم ایک بیٹھ رہے ہیں, رکشے میں بھی وہ ہے میرے خیال میں, بائک میں بھی ہے, کار وغیرہ میں بھی ہے, تو اس میں اگر ایک بندہ ہے تو اب ایک بندہ نہیں ہے فرض کریں تو وہ اس کو یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ ایک جا رہے ہو یا دو جا رہے ہو. تو اس سے تھوڑا سا اس ریشو کا پھیلنے کا تھا, اس پہ کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ بات کر رہی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہتری آئے گی اور یقیناً کب تک بند رکھیں گے ہم, کچھ نہ کچھ تو اس پہ کرنا پڑے گا. اچھا دیکھیں, یہ بات طے ہے کہ ابھی فی الحال جو ہمیں صورتحال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ وائرس ختم ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے, جو وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہمیں اسی کورونا کے ساتھ ہی ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ابھی مطلب آگے آنے والا وقت جو ہے کچھ جو ہے یہ گزارنا ہے.
تو جب ہمیں اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے ان سارے حفاظتی اقدامات کو، اور مطلب گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے یا دکان کا شٹر گرا کے ہم لوگ اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں. بچنا وہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، آپ ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں. دیٹس اٹ. اسکولز بند ہیں اور ہمارے وزیر تعلیم کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھولتے ہوئے آپ کو 1 سے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. مطلب کیا، جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور بچوں کو آپ اس طرح ٹرین کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے، کیا سکولز میں ہم صحیح معنوں میں ایس او پیز کو فالو کروا کے بچوں کو ایک نئی ٹریننگ نہیں دے سکتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق بچے اپنے گھروں میں ہاتھ دھونے سے پہلے اسکول میں ہاتھ دھونا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ ہر چیز بچے کو اسکول میں سکھا رہے ہیں. آپ اسکول میں سکھائیں، انہیں ایک پراپر طریقے سے دیکھیں اور لے کے چلیں. ماسک لگوائیں بچوں کو، ماسک کی ایکسیس ایزی کریں، بچوں کو اچھے طریقے سے سینیٹائز کریں، انہیں ڈس انفیکٹ کریں، انہیں مطلب کچھ تھوڑا سا تعلیم کے شعبے پہ کام ہونا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں 1 سال بعد خیال آئے کہ یار یس یہ کام تو ہم 1 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، تو 1 سال جو ضائع ہوگا پیچھے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں فہیم، جہاں تک آپ نے کہا ہے، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، دونوں بہت زیادہ ویلڈ بات کہی آپ نے. اور ایجوکیشن منسٹر نے، جو سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کا بھی، دیکھیں اس سے پہلے نہیں تھا. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں تھا، لیکن ایجوکیشن کے لیے انہوں نے آن لائن سسٹم کیا ہے. اس کے اندر میتھس ہو گیا، انگلش ہو گیا، اردو ہو گیا، یا ہمارے پاس سندھی کا سبجیکٹ ہے کیونکہ سندھ کے اندر ہے، تو یہ تمام کو آن لائن اسٹڈی کے لیے ایپ دیے باقاعدہ انہوں نے. ٹھیک ہے، تمام اسکولز کو بھی بھیجی ہے. پورے سندھ میں انٹرنیٹ ہے اتنا، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپ پہ پڑھ سکتے ہیں. میں اس چیز کے لیے، دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی دیکھ لینا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ چیز ہو سکتی ہے تو فہیم، ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ نیسیسری ہے ہماری اولاد کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، تو یقیناً ہوگا، اس پہ کرنا چاہے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے آن لائن آپ ایجوکیشن میں کوئی سیٹسفائز نہیں ہوں، کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ 100% اوکے ہے، لیکن یہ کہ اس سے مستفید 100% نہیں تو کم از کم 60% تو ہوا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہوا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں، میں یہ بھی ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر ایک استاد ہی ہے جو آپ کو تمام ڈسپلنری ایکشن اور تمام ڈسپلن اور آپ کو مینٹین کرنا اپنے آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ بہتر انداز سے ایجوکیشن سسٹم کو چلا سکتے ہیں. اور ایک ریکارڈ ہے تعلیم کے پاس کہ جتنے اسکول رجسٹرڈ ہیں، 2 صورتیں ہیں. یا تو ان اسکولز والوں کو، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کروں گی، ان اسکولز والوں کو گورنمنٹ کی سطح پر ان کو لون دیا جائے، اور اس میں جو ان کا اپنا پرسنیج ہے یا تو وہ 0 کی جائے، اگر 0 نہیں کی جاتی تو بہت کم ریشو لیا جائے تاکہ وہ سیلریز پے کر سکے، اور وہ جو ان کا پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کو واپس کرے. یہ چیز ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ چیز بھی پاسبل ہے کہ پیرنٹس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے برڈن ہے، وہ یہی کہیں گے کہ جی میرا بچہ تو نہیں جا رہا ہے اسکول، میں کیسے پے کروں. یہ چیز بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہے کہ 50% یا تو گورنمنٹ پے کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں 30% جو ہے نا، یا 20% 30% پیرنٹس کو چھوڑا جائے، اور کچھ اسکول مالکان ٹھیک ہے اب تھوڑا برداشت کریں نا اس چیز کے اندر، تو پاسبل ہے. اور آن لائن چاہے چھوٹا اسکول ہے، بڑا چھوٹا بڑا نہ کہیں، ایجوکیشن کے اندر سب ایکول ہوتے ہیں. وہ کوشش کریں، کیونکہ اب ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا، اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا. ہو گئے ہیں تو پھر ہنگامی طور پہ انٹرنیٹ اور وہ سارے لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ وہ بچوں کے گھروں میں جا کے لگوائیں، جو بھی دیں، جن کے پاس نہیں ہے، اور وہ پورا سسٹم کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ حکومت اس میں بیچ میں آ کے فیس کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ ٹھیک کریں، کیونکہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں. میری کچھ دن پہلے ہم نے رمضان میں بلکہ شو کیا، یس، تو اس میں بھی جو اسکول مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکول ہے ہمارا،
کرائے کی بلڈنگ ہے, بالکل کرائے, ہم نے کرائے دینے ہیں, بالکل ایسا ہی بچوں کے جو والدین ہیں وہ فیس ہمیں دے نہیں رہے کیونکہ ان کے اپنے حالات خراب ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا بچہ اسکول نہیں آ رہا تو ہم کیوں فیس دیں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو ہم کیا کریں؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سے میرا اپنا تعلق بھی ہے, تو میری اپنی پرنسپلز نے اور سب نے کہا کہ پیرنٹس کو نوٹس اور اس طرح کا بھیجا جائے. میں نے کہا پلیز آپ نہ کریں نا, جو خود پے کر رہے ہیں اوکے, نہیں کر رہے نہیں کر, بلیو نہیں کہ 1% بھی پیرنٹس نے فیس جمع پے نہیں کی. تو یہ رسپانسبلٹی بھی ہماری ہونی چاہیے, والدین کی طرف سے بھی ایک غیر ذمہ دار رویہ, یہ بھی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 99% لوگ ہی وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. اس طرح سے بھی یہ ہوگا نا کہ فہم دیکھیں باقی چیزیں بھی تو افورڈ کر ہی رہے نا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ابھی دیکھ لیں لاک ڈاؤن ختم ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو شاپنگ کا سسٹم اور رش اس طرح سے کہ لگتا تھا کہ ہم پہلی دفعہ مطلب پرانے کپڑوں میں تو منائی نہیں جا سکتی. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں, لیکن آپ پے کریں, پھر ایک دم جب برڈن آپ پہ پڑے گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے. دیکھیں ہم بھی تو اپنے بچے, ہمارے بچے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے, ہم پے کر رہے ہیں منتھلی ٹائم پہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمیں کرنی ہے. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جی اسکول, تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکول ہے, لاکھوں کا جو ہے نا ان کا اسٹاف ہے, ٹیچنگ اسٹاف, نان ٹیچنگ اسٹاف, اور ان کے بھی اخراجات ہیں, انہیں پے کرنے. اس طرح تو پھر سینکڑوں اسکول بند ہونا شروع ہو جائیں گے, تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری حکومتی مشینری ہے ساری, وہ پہلے کی نسبت اس وقت زیادہ ایکٹیو ہے, اور ان کی دن رات ایک کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, ان کے نیندیں جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں, اتنے پریشان ہیں یہ عوام الناس کی خدمت کے لیے اور جو پالیسیز اور حکمت عملی کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے؟ دیکھیں فہم پریشانی والی بات تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, پریشانی والی بات تو ہے. دیکھیں اکانومی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پھر جب ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا کچھ تو پریشان تو گورنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر ہی جب سعید غنی پہلے ہی منسٹر تھے جو اس سے افیکٹڈ ہوئے, ان کا بھی کیا تھا, انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کا کیا ہے اور دن کا کیا ہے, صرف کیا ہے کہ راشن کا اگر کوئی بن رہا ہے ان کا, یا باقی لوگوں سے, علماء کرام سے مل رہے ہیں, دیگر لوگوں سے مل رہے ہیں. جب لاک ڈاؤن کے لیے اس وقت شروع میں جب اس کو لاک ڈاؤن لگانا چاہا تاکہ سب مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے, تو دیکھیں وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوئے. ٹھیک ہے نا, لوگ بھی افیکٹڈ ہوئے. جب خود سوچیں کہ یہ وائرس امیری غریبی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ وائرس صرف کیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف کس طرح رکھ رہے ہو, کس صورت میں رکھ رہے ہو. جیسے کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی شروع میں کہہ دیا کہ ہمارے مذہب میں تو صفائی جو ہے نا نصف ایمان ہے, اور بالکل اس کا درس دیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی بات پر عمل بھی ہو رہا ہے اور ہے بھی صحیح. اچھا میں یہ پوچھا تھا کہ کیا ہمارے حکومتی ادارے پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں؟ آپ کو لگتا ہے, آنیسٹ اپینین دیجیے گا مجھے اپنی. دیکھیں میں بتاؤں ایک چیز, ایک ہے اس کے اندر گیپ ہے, بالکل گیپ ہے. دیکھیں گیپ یوں ہے کہ میں اور آپ سندھ میں بیٹھے, ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ لیتے کہ ہم کسی اور, دیکھیں ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ میں لاک ڈاؤن جب کیا تو جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, آپس میں ان کا ایک پیج پہ ہونا ضروری تھا اور ہونا چاہیے, اور اللہ کرے کہ ہوں گے بھی صحیح. اور تو سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ہمیں ہدایات ملیں گی ہم اس پہ عمل کریں گے, اور کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب تک کوآپریشن ایک دوسرے کا نہیں ہوگا بہتری نہیں آ سکتی. اگر سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, جیسے کہا کہ جمعے پر انہوں نے کہا کہ آپ مساجد کو اور ان کو, تو اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو گیا کہ یہ تو کوئی اچھا اقدام نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو فیڈرل کی طرف سے اس چیز کو پذیرائی نہیں ملی. لیکن تھوڑی دیر بعد یہ بڑی اچھی بات تھی, بہت اچھا اقدام تھا کہ تمام صوبوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس لاک ڈاؤن بھی کریں گے اور مساجد کو بھی بند رکھیں گے تاکہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے, جبکہ عمل اگر کریں, اور تو میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم نے دوسرے ممالک میں جو ماڈل دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جہاں پہ پورا سال ٹورزم رہتا تھا,
یا لوگوں کا ایک بڑا رش رہتا تھا ان کے اپنے لوگوں کا بھی بڑے بڑے شہروں کو, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, لوگوں کو گھروں میں بند کیا, حکومتی جو مشینری ہے وہ ایسے ایکٹیو ہوئے, وہ سارے ادارے, ان لوگوں نے وہاں پہ پوری سڑکیں دھلوا دیں, ڈس انفیکٹنٹ سپریز کروا دیے ان کے جتنے ریلوے اسٹیشنز اور ہر جگہ پہ, کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. یہ موقع اچھا ہے, ایک دفعہ یہ دھل بھی جائے گا سارا کچھ, جراثیم سے بھی پاک ہو جائے گا, لوگوں کے گھروں تک انہوں نے جو پرووائڈ کر سکتے تھے انہوں نے پرووائڈ کیا کہ یہ لیں, اس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھیں. یہی وہ طریقہ تھا. ہمارے ہاں لاک ڈاؤن میں صرف لوگوں کو بند کر کے اور سڑک کو روک کے ایک گاڑی کے گزرنے کی اجازت دے کے پیچھے 1 میل کی لائن لگا کے اس طرح اس کو کیا جا رہا ہے. بہتر حکمت عملی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنا سکتے ہیں کوئی؟ دیکھیں فہیم, میں آپ کو بتاؤں, ابھی جس طرح سے ریلوے کے منسٹر ہیں, جی دیکھیں انہوں نے جب سندھ گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ جمع غفیر تھا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اس کو تھوڑا کم کریں یا ٹکٹ دیکھ کر ایک پرسن بھی اگر چلا جائے, ہمارے ہاں تو یہ کہ ایک جا رہا ہوتا تو 10 چھوڑنے والے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کریں. اور پھر اس پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ تمام صوبوں کو, صرف ایک صوبے کو نہیں, تمام صوبوں کو آن بورڈ لے کر ان کو انسٹرکشن دیتی اور وہ خود بھی فالو کرتے. جس طرح سے میں ایک بڑی بات بتاؤں آپ کو, یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ لوگ, مزدور شخص جو ہے نا مر جائے گا بھوک سے, نہیں تو کورونا سے مر جائے گا. انہوں نے بڑی ایک ہمدردی کے طور پہ کہہ دیا, یہ ورڈ 12 کہا, ایک دفعہ نہیں 12 کہا, بڑا ہمدردی کے طور پہ انہوں نے یہ لفظ کہا. لیکن آپ اس ہمدردی کو, بلیو می یہ میرا اپنا ذاتی ہے, اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو بڑی معذرت نا, تو اس کا یہ کہ میں یا ہم کوئی بھی اپنے گھروں سے جب نکلتے تھے تو لائن لگا کے ایک کیو میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مزدور بیٹھے ہوئے تھے. اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی, میں نے ان سے کہا گاڑی نہ روکیں, مزدور بیٹھے ہوئے ان بیچاروں کو. کہنے لگے یہ وہ مزدور نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو پروفیشنل ہے, یہ وہ بیگرز ہیں جنہوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ رکھا ہے, جی موقع دے کے وہ سامان رکھ کے آگے. میں نے روکا ان سے, میں نے کہا کہ بچے مزدوری ہے چھوٹی سی, آپ کریں گے نہیں؟ ابھی تو میڈم مشکل ہے اس لیے کہ کرونا ہے. وہ بدبخت انسان وہ ان مزدوروں کا حق بھی مار رہا ہے اور ان مزدوروں کو بدنام بھی کر رہا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ مجھے کوئی دے جائے. اوکے, یہ 5% ہے ایک اندازے کے مطابق, بالکل ایسے. باقی 95% جو ہیں جو اصل میں مزدور ہیں اور جن کا کام رکا ہوا ہے, اس حوالے سے خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے. نہیں دیکھیں, وہ خان صاحب نے اگر کھولا ہے وہ تو مزدوروں کو تو کام شروع ہو گیا تھا, کیونکہ مزدور جو ہے نا اگر کہیں بھی کام کر رہے ہوتے, یا دیکھیں زیادہ مزدوروں کو جو ہوتا ہے وہ فیکٹری وغیرہ میں ہوتا ہے. اگر فیکٹریز میں ہے تو فیکٹریز میں تو مالکان خود بھی اس کو SOPs پہ عمل کروا سکتے ہیں, شفٹوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. دیکھیں جیسے آپ نے اسکولوں کی بات کی تو اس میں بھی شفٹیں ہو سکتی ہیں, اس میں بھی ہو سکتی ہیں. 2 کی جگہ 3 شفٹ کر دیں, ٹائمنگ تھوڑی کم کر دیں ان کی, لیکن جو غیر ضروری اسٹاف ہے اس کو تھوڑا ریسٹ دے دیں. اور خود بھی گیٹ پہ جس طرح ایک گارڈ بٹھایا ہوتا ہے, ان کو میں سے کسی تھوڑے سے پڑھے لکھے بندے کو ٹرین کر دیں اور وہ ان کا ٹمپریچر چیک کرتے جائیں. اگر کسی کو ایسے سمپٹمز ہیں تو ان کو اندر انٹر نہ ہونے دیں. اس چیز پر ٹریٹمنٹ کروایا جائے فوری طور پہ, جو ہے وہ لوگ آئیں عزت کے ساتھ, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کورونا وائرس اگر تشخیص ہو جاتی ہے اس کی, تو اس کو جس طرح دور سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں پورے محلے بھی عزت نفس محلے میں مجروح ہوتی ہے, وہ بیچارہ عجیب سی ایک فہیم پتہ ہے کہ اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا بتاتے بھی نہیں ہیں, اور اس سے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو اس سے باقی لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ چیز بھی غلط ہے. اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے مجھے, آپ کو, کسی کو بھی ہو جاتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, بیماری ہے, کوئی وائرس ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو آپ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی فیملیز کو بچائیں, اپنے دوستوں کو بچائیں, اپنی گیدرنگ کے لوگوں کو بچائیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ چھپائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو شہید ہوئے ہیں, ڈاکٹر فرقان صاحب, ان کے اپنے ساتھیوں نے, اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ شروع میں انہوں نے کہا اس کو ہائیڈ رکھو, میں یہاں رہتا ہوں. تو ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر اس طرح کریں گے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن وہ شہید ہوئے اور ہمارے
فرنٹ مین سولجرز ہیں, اللہ پاک ان لوگوں کو تو سلامت رکھے, یہ ہیں تو ہمیں کافی بہتری کی جانب ہے ہم لوگ. اور خدا کا شکر ہے فہیم کہ ہم دوسرے لوگوں سے ہمارے پاکستان پہ پھر بھی دیکھیں ہمارے ہاں اور امریکہ میں کیس آنے کی تقریباً سیم ٹائمنگ ہے, سیم ڈیٹ ہے, آئی تھنک 26 فیب تھی. تو آج وہاں دیکھیں وہاں 1 لاکھ سے اوپر اموات ہو گئی ہیں, اور اللہ کا شکر ابھی تک ہمارے پاس 56-57,000 ٹوٹل اموات جو ہیں وہ 1,100 کچھ ہیں. نہیں, ہمارے پاس تو تقریباً 1197 ہے ہمارے پاس, تقریباً 1200 ہے ہمارے پاس, تو اتنی ہے. اور کل بھی جو ہے نا 30 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں, اور ہم ان جو ممالک ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ریلوے کے ملازمین تھے, یہ نہیں کہ ساروں کو جمع غفیر کر کے آپ انہیں کہیں کہ یہ اس کو صفائیوں پہ لگ جائیں, یہ کر لیں. صاف ہو سکتی تھی, ٹرینز بھی ہو سکتی تھی, سارے ہمارے ہاں تو نئے ادارے تشکیل دیے جا سکتے ہیں جو فوری طور پہ سرکار مطلب سب کچھ کر سکتی ہے ان کو. اچھا آپ کو پتہ ہے ابھی تک صحیح طرح ہم لوگ اویئر ہی نہیں ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کیا کیا ہدایات ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے. ہم لوگ اس قدر اپنے آپ کو سینیٹائزر پہ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب سینیٹائزر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں, اس کے وہی ایک سارے مسائل کا حل ہے. اس کے صرف ایک صابن اور ایک کپڑا, یہ 2 چیزیں کافی ہیں آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سولوشنز اور کیمیکلز ایسے ہیں جو شاید 100 روپے سے بھی کم لیٹر میں آپ کو مل جائے گا, کم کا لیٹر مل جاتا ہے, اور آپ اس سے مکمل طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. ہمیں ہمارے علم میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام عباس بھائی, میں منظور علیہ کھور نہیں بلا رپورٹر نیوز. کیا ایف ایم ہے, کیا بات ہے منظور بھائی, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, ہزارہ میں موجود ہوں اس وقت, اور میری طرف سے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک, اور آپ کے مہمانوں کی خدمت میں بھی بہت بہت عید مبارک جناب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. منظور بھائی یہ بتائیے کہ ہزارہ میں کیا صورتحال ہے, جو روٹین کے کاروبار وغیرہ ہیں وہ کھل گئے ہیں, دکانیں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں, کتنے بجے تک جو ہے وہ اجازت ہے باہر نکلنے کی اور کام کرنے کی؟ جناب علی میں وہی کہ جی گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. ہاں دکانیں یہ ہیں کہ 4 بجے بند کر دیتے ہیں, 5 بجے تک بند کرتے ہیں, پھر باہر بیٹھ جاتے ہیں, کوئی آتا ہے تو اس کو شٹر کھول کے اس کو سودا دے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر رش اتنی زیادہ ہے, میں تو خدا کی قسم خون کے آنسو کر رویا ہوں نماز کے بعد کہ کوئی ماسک نہیں ہے, کوئی سینیٹائزر نہیں ہے, کوئی مطلب ہے کہ اس کا احتیاط نہیں ہے. ایسے رش اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. اور میں تو یقین مانے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں بعد کے اپنے ماسک کے ساتھ گیا ہوں, سینیٹائزر کے ساتھ گیا ہوں, اور جیسے ہی ختم ہوئی اور میں کسی سے نہیں ملا, واپس گھر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے. اور میں لوگوں کو دیکھ کے اتنا, اور پھر آپ کے سامنے میں اب تصویریں دیکھی ہیں, ابھی آپ لاہور کی نہر پہ دیکھیں کہ کس طرح بچے بڑے سب ایسے نہا رہے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے فہیم بھائی, کیوں نہیں؟ کوئی نہا رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, اور یہ بات ہی, اور خدا کے لیے اویئرنیس تو آ رہی ہے لیکن یہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں, اور آنے والا وقت ان کو ایسا کھچاڑے گا نا, آپ یقین مانے کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک یہ خود احتیاط نہیں کریں گے. گورنمنٹ شور کرتی رہے گی, کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ سب کو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مسرت صاحب, آپ تشریف لائیں اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. منظور علیہ صاحب جو ابھی صحیح کہہ رہے تھے کہ بہت سی جگہوں پہ, تقریباً ہر جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے دکان کھلی ہوتی ہے, بعد میں شٹر گرا دیتے ہیں اور باہر بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ گرے ہوئے شٹر کے اندر حجام جو ہے وہ بھی اندر کٹنگ کر رہے ہیں اور شیو کر رہے ہیں. ایسے ہی سچویشن بھی ہم نے دیکھی ہیں. ان کو ذرا لوگ جنہوں نے کام کرنا ہے وہ اس طرح انلیگل طریقے سے کرتے رہیں گے. حکومت کو بھی چاہیے کہ بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے بہتر حکمت عملی کے ساتھ جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں ان پہ عمل کروایا جائے, اور لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے کوئی پروگرام شروع کیا جائے, احساس دلایا جائے, اور صحیح اعداد و شمار وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں. لوگوں کے اندر بہت